میں نے تو اپنے دم پر یہ فیملی کھڑی کی ہے. او میری جان تیرے چ دم ہی نہیں تھی کہ تو ساڈے نال مل بھی پا. پاکستان کے معروف یوٹیوبر ذوالقرنین سکندر اور رجب بٹ کے درمیان جاری تنازع اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے بڑا موضوع بن چکا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ رد عمل ہے کہ جو پہلی بار ذوالقرنین کی جانب سے سامنے آیا، اور ایک ایسا یوٹیوبر جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بولا، کسی بھی معاملے میں اس نے انٹرفیئر نہیں کیا، مگر اس معاملے پر اس نے کافی اچھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے اور تمام وہ معلومات اس نے دنیا تک پہنچائی ہے کہ کیا معاملات تھے. اور یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کیا کہ جب رجب بٹ نے کنول آفتاب کے اوپر تنقید کی. سوشل میڈیا پر کسی بھی فیملی کو ٹارگٹ کرنا ویسے بھی ایک حساس معاملہ ہوتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ذوالقرنین سکندر نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا. اپنے بیان میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات نہ کریں، لیکن جب بات عزت اور فیملی تک پہنچ جائے تو خاموش رہنا ممکن ہی نہیں رہتا. ذوالقرنین نے نہ صرف جواب دیا بلکہ ایک طرح سے مکمل طور پر کہانی بھی بیان کر دی، جس نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ رجب بٹ خود کو سیلف میڈ کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. اب ناظرین پوری کہانی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے مطابق 2021 میں رجب بٹ نے پہلی بار کنول آفتاب کو میسج کیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ آپ بہت اچھا ورک کر رہی ہیں اور آپ بہت فیمس ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی اوقات اتنی تھی کہ اس کا 2021 کا سینڈ کیا گیا میسج ہم نے 2023 میں ریڈ آؤٹ کیا. اور ریڈ کیسے کیا کہ میرے سے کنول آفتاب نے مشورہ کیا کہ اس وقت ایک رجب فیملی ولاگر ہے، اس کی تھوڑی سی ویورشپ جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے، تو کیوں نہ میں پوڈ کاسٹ کے لیے اس کو ایز اے گیسٹ بلوا لوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو بلوا لیں اور ہم اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. 2023 میں ہم نے اس کو جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ہماری بانڈنگ جو ہے کافی اچھی ہوگی. اور پھر میں نے کولیب کے لیے جو ہے اس کو کافی حد تک جو پروموشنز لے کے دیے، اس کے ساتھ کولیبس کروائے، اور ایون کہ اس نے کہا کہ جس بیڈ پر وہ سوتا ہے وہ بیڈ بھی میں نے اپنے دوست سے اس کو لے کر دیا. اس کی شادی پر میں نے مکمل طور پر جو ہے وہ خرچہ کیا، اس کے ساتھ جتنی سپورٹ ہو سکتی تھی وہ میں نے کی. لیکن اس کی جو اوقات تھی، بیسیکلی یہ چھوٹا آدمی تھا اور اس کی سوچ بھی ہمیشہ چھوٹی رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح رجب بٹ نے میری فیملی کو ٹارگٹ کیا ہے، اب میں اس کے وہ تمام جو بھی اس کے راز تھے وہ میں افشاں کروں گا، کھولوں گا اور بتاؤں گا دنیا کو کہ اس کی اصل اوقات ہے کیا. اور ذوالقرنین کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے صرف رجب بٹ کو سپورٹ کیا بلکہ انہیں سوشل میڈیا پر پروموٹ بھی کیا، شاؤٹس آؤٹس دیے اور ان کی ویورشپ بڑھانے میں مدد دی. جہاں سے معاملہ صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا بلکہ ذوالقرنین سکندر نے کچھ بڑے دعوے بھی کیے، جن میں مالی معاونت، برانڈ کو کولیب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ شادی کے اخراجات بھی مدد کرنے کا ذکر بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ رجب بٹ کی شادی کے دوران میں نے مکمل طور پر اس کو کپڑوں، میک اپ اور دیگر معاملات میں جو سپورٹ ہو سکتی تھی وہ میں نے کی. یہ تمام باتیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوئیں، کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی دعوے ہیں نہ صرف ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں بلکہ کسی کی ساکھ پر بھی براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور یقیناً وہ رجب بٹ کی جو ساکھ کے اوپر وہ اثر انداز ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اس زمین کے اندر غرق ہو جاؤں، اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ قسم اٹھائے. ذوالقرنین نے اپنے موقف کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس تمام دعووں کے ثبوت موجود ہیں، جن میں میسیجز، آڈیو کلپس اور حتیٰ کہ CCTV فوٹیج بھی شامل ہے. ایک موقع پر انہوں نے اپنی اہلیہ کا وائس نوٹ بھی سنایا تاکہ لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ محض الزام نہیں بلکہ اس کے پیچھے شواہد بھی موجود ہیں. یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں اس تنازع کا مزید سنجیدہ اور شکل اختیار کرتا ہوا ہمیں یہ تنازع نظر آیا، کیونکہ اب بات صرف زبانی نہیں رہی بلکہ ثبوتوں کی بات بھی ہونے لگی. کیونکہ رجب بٹ کو جس طرح ذوالقرنین نے سپورٹ کیا، اس نے وہ مکمل طور پر کہانی بتا دی اور کہا کہ یہ اس کی اوقات ہے اور اس طرح اس کو ہم نے آگے لے کر آئے. دوسری جانب رجب بٹ کی جانب سے بھی مختلف پلیٹ فارمز پر رد عمل سامنے آیا اور ان کے حامی سوشل میڈیا پر کافی متحرک ہیں. کچھ لوگ ذوالقرنین کے موقف کو درست قرار دے رہے ہیں اور اسے سچ سامنے لانے کی کوشش بھی سمجھ رہے ہیں،
جبکہ کچھ صارفین کا ماننا ہے کہ یہ سب پبلسٹی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر دونوں جانب سے بات کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، جو رجب بٹ نے جواب دیا ہے، رجب بٹ نے کہا کہ یہ لو میرا عید کا صدقہ لے لو، تمہارے چینلز پر تو گزشتہ کئی دنوں سے ملینز نہیں لگ رہے تھے، تو میری وجہ سے کم از کم تمہیں ملین ویوز تو آنا شروع ہو گئے۔ دو یوٹیوبرز کے درمیان اختلافات نہیں رہا بلکہ ایک عوامی یہ بحث بن چکی ہے، مگر اس تنازع کے ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا کا کلچر کی ایک جھلک بھی پیش کرتا ہے کہ جہاں دوستیاں، کولیبریشن اور سپورٹ بظاہر مضبوط نظر آتی ہے، لیکن کسی ایک واقعے کے بعد سب کچھ بدل سکتا ہے، خاص طور پر یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر جہاں فالوورز، ویوز اور برانڈ ڈیلز کا دباؤ ہوتا ہے۔ وہاں سے تنازعات نہ صرف عام بلکہ اکثر تیزی سے بڑھ بھی جاتی ہیں۔ اب یہ دوستی کی جو دراڑ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ رجب بٹ جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو آنٹیاں ہیں وہ بھی جائیں پہاڑ میں، اور جتنے بھی انفلوئنسرز میرے خلاف کمپین کر رہے ہیں وہ بھی اب فل زور لگا لیں، وہ میرا ایک بال جو ہے وہ بھی نہیں وہ کھینچ سکتا ہے۔ یہ رجب بٹ جو آپ کو پتا رف لینگویج یوز کرتا ہے، اور اس نے کنول آفتاب کو آنٹی کہہ کر بلایا، اور کنول آفتاب کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی ماؤں بہنوں کو دیکھ کر کسی دوسرے کی ماؤں بہنوں کو عزت دیتے ہیں تو تب آپ کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد رجب بٹ نے کہا کہ الحمدللہ رجب فیملی اپنے سر پر بنی ہے، اور کوئی بندہ دکھا دے جس نے شارٹس آؤٹس کیا ہو تو تب اس نے وہ تمام پچھلی ویڈیوز اور کلپس جو ہیں وہ ذوالقرنین نے اپنے ولاگ میں چلائے اور دکھایا کہ جہاں پر رجب بٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے یہ آئیڈیل ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، میرے رول ماڈل ہیں۔ یہ جناب رجب بٹ کے الفاظ تھے ذوالقرنین سکندر کو، لیکن اب رجب بٹ کہتے ہیں کہ میں اپنے کندھوں پہ، اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہوا ہوں، اور میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے اگر کہیں پہ کامیاب ہوں تو وہ میں نے اپنی محنت سے اور اپنی فیملی کو بڑے اچھے طرح، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ اگر یہ مجھے 9 ملین سبسکرائبر بھی انفالو کر دے تو مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ جناب رجب بٹ کی جانب سے کہا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر بھی جو باقی صارفین ہیں انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ اس کی اکڑ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ان دونوں کے درمیان معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور ابھی تک یہ معاملہ رک نہیں سکا، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر تابڑتوڑ جو لفظی حملے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جملے کسے جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح چھوٹی سی بات کے اوپر دونوں کو سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کیا یہ ان کو مناسب ہے؟ اور ہماری نوجوان نسل کے یہ انسپائریشن ان سے ملتی ہے، جو ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں، جو ان کے 8 ملین سبسکرائبر ہیں، آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی تربیت کس طرح سی ہوگی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔